بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر ہے جی 161۔ 160 دروس ہمارے مکمل ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانا کھانے کے آداب میں باقاعدہ طور پر ایک مفصل انداز کے ساتھ باب لے کر آئے، جس میں آپ نے تمام وہ طریقے جو سنت کے لحاظ سے ہیں، کھانا کھانے کو آداب کے لحاظ سے ہیں، وہ ذکر کیے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تقریباً 4 باب ذکر کیے ہیں۔ پہلا باب آپ نے لکھا ہے کہ اکیلا اگرچہ کھانا کھانے والا ہو کن کن آداب کا بجا لانا ضروری ہے۔ دوسرا باب آپ یہ لے کر آئے کہ اگر فیملی ممبرز یا اجتماعی طور پر کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں یا دوستوں کے ساتھ آپ جب مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں اجتماعی طور پر۔ اور تیسری چیز آپ یہ لے کر آئے کہ ملاقات کے لیے آنے والے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک، اور ان کے سامنے جب ہم نے کھانا پیش کرنا ہے تو اس میں کیا آداب ہیں۔ اور چوتھی چیز دعوت کے ساتھ مخصوص امور کیا ہیں۔ اگر کسی نے ہماری دعوت کرنی ہو یا کوئی ہماری دعوت پر آئے تو اس کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اور بالخصوص طعام کے لحاظ سے وہ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ ہم نے دن میں تقریباً 3 وقت کا کھانا کھانا ہوتا ہے۔ پانی بھی کئی مرتبہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کھانے سے ہٹ کر جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے بدن کو تقویت دینے کے لحاظ سے، یہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا ہمارے بچے کھاتے ہیں، چاہے وہ عام سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ اس پیغام کو آگے بھی پہنچایا جائے، اور بالخصوص فیملی ممبرز کے جو حضرات ہیں وہ اس کو ضرور سماعت بھی کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ہمارے بچوں کو علم ہو کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اس طرح کے جو باقی ہمارے آداب اسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کتاب کا آغاز کیا نا، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ کے لیے ہیں، جس نے کائنات کی عمدہ لحاظ کے ساتھ تدبیر فرماتے ہوئے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے بادلوں سے میٹھا پانی اتارا، اس کے ذریعے غلہ اور سبزیاں اگائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رزق کو مقرر فرمایا ہے۔ کھانے کی اشیاء کے ذریعے سے حیوانات کے اجسام کی حفاظت فرمائی ہے، اور پاکیزہ کھانوں کے ذریعے سے عبادات اور اعمال صالحہ پر مدد فرمائی ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ اور آگے فرماتے ہیں حمد و صلات کے بعد عقل مند لوگوں کا مقصد ثواب کے گھر ہیں۔ مطلب سمجھ آ گیا نا؟ عقل مند کون ہے؟ کہ عقل مند وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ثواب کو کمانے والا ہو، ثواب کو لوٹنے والا، وہی عقل مند ہے صوفیاء کے نزدیک۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات بھی ہو۔ مطلب عقل مند کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی خواہش بھی رکھتا ہو، تمنا بھی رکھتا ہو۔ اور آگے آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات تک جو رسائی ہے وہ علم اور عمل کے بغیر نہیں ہے۔ علم بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، تب رب کی ذات تک ہماری رسائی ہوگی، اس کے دروازے تک، اس کی رحمت کے دروازے تک ہم پہنچیں گے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اور علم و عمل پر دوام بدن کی سلامتی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں علم ہمارا کامل رہے، عمل بھی ہمارا رہے، تو پھر اس کے لیے بدن کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ مطلب علم کو سیکھنے کے لیے اب کوئی جائے نا، بدن میں طاقت تو ہو نا، یا بخار ہو تو پھر تو بندہ پڑا ہی رہے گا، اس نے کیا دین کو سیکھنا ہے۔ اچھا، علم اگر ہم نے سیکھ لیا، ہمیں پتہ ہے جی نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، فلاں خطیب صاحب نے یہ بات کی، فلاں عالم صاحب نے یہ بات کی، اب اس کو پریکٹیکلی جو کر کے ہم نے کرنا ہے نا، نماز کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے لیے بھی بدن میں طاقت کو ہونا تو ضروری ہے نا۔ یہ ایسے ہی بندہ لاغر کمزور ہوگا تو پھر تو وہ عمل کو جو جذبہ ہے وہ تو پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ صوفیاء نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے
کہ وہ عمل پر زور دیا کرتے تھے، صرف علم 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 نہیں، ساتھ وہ کہتے ہیں علم کے میدان میں جیسے آگے جا رہے ہو ایسے ہی عملی میدان کے اندر بھی کیا جاؤ، آگے جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بدن کی جو سلامتی ہے وہ کھانوں اور رزق کے بغیر نہیں ہوتی، کھانا ضروری ہے، اور وقت کے تکرار کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت کھانا کھانا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کھانا بھی دین ہے، یہ بھی ثواب ہے کھانا کھانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ اور بعد میں کیا کرو، عمل صالح کرو۔ پاک کھانے کا باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اب جو شخص علم و عمل پر مدد حاصل کرنے اور تقوی کے لیے قوت حاصل کرنے کی خاطر کھانا کھائے تو اسے اپنے نفس کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے، جس طرح جانوروں کو چراگاہ کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح کھانے پر نہ چھوٹ پڑے، کیونکہ جو عمل دین کا ذریعہ اور وسیلہ ہو اس پر دین کے انوار ظاہر ہونے چاہیے۔ اور دین کے انوار کیسے ظاہر ہوں گے؟ جب کھانے کے تمام آداب کو ہم بجا لائیں گے اور کھانے کی جو سنتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان سنتوں پر جب ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے، تو پھر جو دین کے انوار ہوں گے نا وہ ہمارے ظاہر پر کیا ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ دین کا نور ہمارے ظاہر سے کیا ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دین کا جو نور ہے وہ ہمارے باطن کو بھی چمکائے گا، ہمارے ظاہر کو بھی چمکائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حدیث پاک لے کر آئے آداب میں، اور حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا بے شک بندے کو اجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ لقمہ جو اپنے منہ میں ڈالتا ہے یا وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ لیکن نیت کیا ہو کہ ہم نے جو بھی لقمہ اپنے بدن کے اندر پہنچانا ہے، جسم کے اندر، پیٹ کے اندر پہنچانا ہے، منہ کے اندر داخل کرنا ہے، نیت یہی ہو اے اللہ یہ لقمہ کھا رہا ہوں، اس لقمے کے ذریعے طاقت دے، تقویت دے بدن کو، صحیح بنا تاکہ میں اس طاقت والے بدن سے تیری ڈھیروں عبادت کر سکوں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ امام غزالی کہتے ہیں جب ایک ایک لقمہ وہ اٹھائے گا نا، حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کے تحت، پھر ہر لقمے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر وہ صرف جانوروں کی طرح ہم نے پیٹ نہیں بھرنا کہ بس ہم نے وہ دنیا کے وہ کام کاج ہی کرنے ہیں، یا اس نیت سے کھانا جی میں وہ دنیا کے کام کاج کر پاؤں گا یا نوکری کروں گا یا کما کر لاؤں گا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تقویت دینی ہے تاکہ عبادت کی لحاظ سے وہ کیا جا سکے، آگے جا سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بالخصوص کھانے کی سنتوں پر کیا کیا جائے، عمل کیا جائے، حتیٰ کہ شریعت کے ترازو میں کھانے کی خواہش کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے سبب بوجھ دور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کھانا جو ہے وہ ذاتی طور پر حلال ہونے کے ساتھ ساتھ کمانے کے تمام جو ذرائع ہیں وہ بھی صحیح ہونے چاہیے، اور کمانے کے اعتبار سے بھی وہ پاک ہونا چاہیے اور سنت اور تقوی کے موافق ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ کھانا حلال ہوتا ہے، مطلب کوئی جا کر دکان سے وہ سبزی لے کر آیا، سبزی تو حلال ہی ہے نا، گوشت لے کر آیا، لیکن ذرائع جو ہے نا ہمارے کمانے کے لحاظ سے وہ کیا ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے راہ چلتے ہوئے کسی پہ ڈاکہ مارا، کسی کی چوری ہم نے کی، کسی کے گھر ہم نے کچھ سامان چرا لیا، پیسے نقد ہم نے لے لیے، وہاں سے پیسے نقد لے کر ہم گیا جی سبزی لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، تو کیا وہ کھانا مالی حلال بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ امام غزالی کہتے ہیں صرف وہ کھانے کو نہیں دیکھنا کہ جی کھانا حلال ہے، جو کمائی کے ذرائع ہیں نا ان کا بھی پاک صاف ہونا یہ ضروری ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت دے گا کہ ایک لقمہ کھانے کی بدولت اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ناحق انداز میں کھانا مت کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور باطل طریقے پر کھانے کی ممانعت کو قتل سے بھی مقدم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو کبھی بھی ناحق انداز میں مال مت کھاؤ، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو ہلاک نہ کرو۔ قتل کا حکم بعد میں ہے، ہلاکت کا حکم بعد میں ہے،
اور باطل انداز میں کھانے کا حکم اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح جو آداب ہیں بالخصوص کھانا کھانے کے حوالے سے، وہ ترتیب کے ساتھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ، اور اس کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے حوالہ سے میں انشاءاللہ تمام وہ چیزیں جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی، پانی پینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کھانے کے آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی روحانی فیضان سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔